کہ اگر خون کی بنیاد پر ملک کی ملکیت تسلیم کرنی ہوگی تو یہ ملک میرا ہے۔ آپ کا خون نظر نہیں آیا، میرا خون نظر آیا۔ آپ جو بھی میرا نام رکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہندوستان کی تحریک، آزادی کی تحریک مقدمہ بنی، بنیاد بنی تو پاکستان بنا۔ اگر ہمارے علماء، اکابر علماء دیوبند لوگوں کی یہ تربیت نہ کرتے آزادی کی اور لوگ غلام رہتے، ہندوستان کی تحریک نہ چلتی آزادی کی، تو پاکستان کی تحریک نہیں چل سکتی تھی۔ اب پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے آزادی کی تحریک لڑی ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے یاغستان کی لڑائی لڑی ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے بنگال کا جہاد کیا ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے امرتسر کی لڑائی لڑی ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا ہے جس نے اپنی سروں کی فصل کاٹ کر یہ آزادی کا پودا بویا ہے۔ پاکستان کس کا ہے؟ آئیے مجھ سے پوچھے، میں مانسہرے سے آیا ہوں، وہاں بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کی قبر ہے، سید احمد شہید کی قبر ہے۔ میں قبروں والوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا تعلق تو پہاڑی علاقے سے نہیں تھا، آپ کا تعلق تو میدانی علاقے سے تھا، آپ کا تعلق تو ٹھنڈے علاقے سے نہیں تھا، گرم علاقے سے تھا۔ آپ تو شہزادہ تھے، خانزادہ تھے، آپ بہت اچھی زندگی گزارنے والے تھے، آپ یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بن جائے۔ پاکستان سید اسماعیل شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے۔ آج یہاں لاہور کے زندہ دلان میں کھڑے ہو کر میں کسی کی ملکیت نہیں مانتا، میں قبضہ مانتا ہوں۔ ملکیت میری ہے، کل بھی پاکستان میرا تھا، آج بھی پاکستان میرا ہے، آنے والا کل بھی پاکستان میرا رہے گا۔ اگر تم سے نہیں بچا، تم سے نہیں بچا سکے تو راستہ دے دو، انشاءاللہ علماء دیوبند کے بیٹے اور جمعیت علماء اسلام کارکن اپنے سینوں میں گولیاں کھا کر پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اہل انتظام نے روکا ہے، میں پابندیوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ چم کے ساتھ ایک تحصیل تھی 1961 میں ایوب خان نے انڈیا کے حوالے کی، پہلا قدم اٹھایا قائد اعظم کے پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ یہ جو چم ہے اس کے ساتھ ایک تحصیل تھی، وہ پہلے ہمارے پاس تھی، پھر انڈیا کو دے دی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے جتنی بھی نہریں ہندوستان سے پاکستان کو آ رہی ہیں، اس میں ہندوستان کی ملکیت ثابت کی ہے، اس پانی کو بیچا ہے۔ آج کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ ایوب خان کا احترام کرو، میں نہیں کر سکوں گا، میرا پانی بک گیا ہے، یہ سارا پانی بکا ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ ہے کہ ہندوستان کی ملکیت ان پانیوں پر 99 ہے، 99 ہے، اور ہماری ملکیت 0.1 ہے۔ شرم آنی چاہیے اس وقت جو لوگ اس قسم کا معاہدہ کر رہے تھے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کا حق ان کا زیادہ ہوتا ہے جو نیچے کے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور انہوں نے اوپر کے علاقے کو پانی دے دیا ہے۔ آپ سے پاکستان نہیں بچا۔ ایوب خان نے اپنا اقتدار حوالے کیا یحییٰ خان کو۔ یحییٰ خان کے زمانے میں کیا ہوا؟ پورا پاکستان آدھا ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان چلا گیا، وہ ڈھاکہ چلا گیا، اور اس کو سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ میں آج یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں
میں آج یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا میرا جرنیل پشاور میں رنگ لری منا رہا تھا. میرے زبان کو مت کھولو, میرے زبان کو مت کھولو. لوگ آہوں سسکیوں میں پڑے ہوئے تھے اور تم شراب کے نشے میں دھت تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ تو میری خاندانی شرافت مجھے روکتی ہے کہ میں سارے حالات تمہارے بتاؤں. آدھا پاکستان تم نے دیا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کو بہت زیادہ ایماندار کہا گیا. اس نے سیاچن کے گلیشیئرز کو دے دیے اور مجھے بتایا کہ میں سیاچن اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں آگ نہیں اگ رہی, کوئی گاس نہیں اگ رہی. جنرل صاحب کا سر بالوں سے خالی تھا, اس میں بھی تو گاس نہیں اگ رہی. بہتر نہیں تھا جنرل صاحب کا سر اس کے حوالے کر دیتے. پھر وہ آیا جس کو ہم نے لال مسجد میں لال قلعہ پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہم نے ٹیکس دے دے کر اس کو مراعات دی, جس کو پرویز مشرف کہتے ہیں. وہ وہاں کا رخ نہیں کیا, اس نے لال مسجد کا رخ کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم بختر بند گاڑیوں نے چڑھ دوڑائی. ہمیں خاموش کی برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہمیں خاموش برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں علم قوت فریاد ہی نہیں. میرا پرامن رہنا میری قوت ہے, میرا پرامن رہنا میری مجبوری نہیں. میرا پرامن رہنا یہ میری قوت ہے, میری مجبوری نہیں. تم نے ٹرپل میں مار روڈ پر میرے 10,500 لوگ مارے ہیں, میں اس وقت بھی پرامن رہا تھا. میری بھی ایک کردار ہے, تمہارا بھی ایک کردار ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے وہ عدالت سے بھاگ گیا تھا, اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے اس نے کارگل دشمن کے حوالے کیا. میں سیاستدانوں کا دفاع ختم نبوت کے اسٹیج پر نہیں کر سکوں گا, لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ سیاستدان کے دور میں سیاچن بکا, کہ سیاستدان کے دور میں کارگل بکا, کہ سیاستدان کے دور میں میرا پانی بکا, کس سیاستدان کے دور میں شم کے ساتھ تحصیل ان دشمن کے حوالے کی, کس سیاستدان کے دور میں ملک ٹوٹا. مجھے 16 دسمبر کا وہ دن خراش واقعہ سامنے آتا ہے اور میں روتا ہوں, بہت زیادہ روتا ہوں کہ جب جنرل اروڑا نے ہمارے جنرل نیازی سے کہا کہ آپ اسلحہ رکھو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پسٹل کو خالی کر دیا جاتا ہے, اس میں گولی نہیں ہوتی, اور ایک جرنیل دوسرے کے سامنے رکھ لیتا. میرے 95,000 فوجی وہاں قیدی ہو گئے تھے. مجھے دیکھو, میرا درد دل سنو. کیوں مجھے بار بار لے جایا جا رہا ہے جیل کو؟ مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں رام کیا جا رہا ہے؟ سچ کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ سچ کیوں لوگوں کو بتایا جا رہا؟ جب جنرل نیازی گیا اور اس نے وہاں پسٹل رکھنا چاہا تو جنرل اروڑا نے بڑے تکبرانہ لہجے سے کہا کہ سامنے سے نہیں آؤ, پیٹھ موڑ کے آ جاؤ اور یہاں پر پسٹل رکھو. میرے جرنیل نے اگر طاقت ہوتی وہ بے شک بعد میں مر جاتا, لیکن اس وقت ایک تھپڑ مارتا جنرل اروڑا کو. یہ تمہاری قوم کی پہچان اور تاریخ ہے. پیچھے سے پسٹل رکھنا یہ ہماری تاریخ نہیں. کیا درس دیا تم نے نئی نسل کو؟ تم نے کیا درس دیا نئی نسل کو؟ میں سیاسی جماعت کا کارکن ہوں, مولانا فضل الرحمان کا کارکن ہوں, لیکن میری اس وقت یہ موضوع نہیں کہ میں سیاستدانوں کی بات کروں, ان کو بچاؤں اور آپ کو رگڑوں. نہیں. کیوں آتے ہو تم وردی پہن کر میرے ملک کے آئین کو پاڑ کر وہاں ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ جاتے ہو اور ڈنڈے کی زور پر قوم پر حکومت کرتے ہو؟ تمہارا یہ حق نہیں بنتا. نوکر ہو کے رہو, مالک بن کے نہیں رہو. ہماری کوئی اتنی درخواست ہی نہیں ہے, نہ ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, نہ ہم صدر بننا چاہتے ہیں. لوگ ہمیں بنا دیں, آپ بنانے نہیں دیتے. اس دفعہ طالبان کے خلاف ایک تحریک اٹھی, فوج کا اور طالبان کا اختلاف تھا. لاکھ اختلاف صحیح, لیکن وہ تو ہمارے مسلک کا تھا. ہمارا استاد شریف, ہمارا مدرسہ شریف اور ہماری مسجد شریف, سب شریف, کلاس شریف.
جب ان جنگجوؤں کے درمیان میں کہتا ہوں کہ گولی مت اٹھاؤ تو وہ مجھے مارتے ہیں. پہلے کتنے علماء شہید ہو گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے حملے ہوئے. یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن ہم نے پاکستان کی محبت میں مسلک کو بھی نہیں دیکھا. ہم نے پاکستان کی محبت میں اپنے مدرسے کے ہمدرس کو بھی نہیں دیکھا, صف کے مقتدی کو بھی نہیں دیکھا, نماز شریف کو بھی نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے فتویٰ دیا کہ خودکش حرام ہے, پاک فوج پہ گولی چلانا حرام ہے, لڑکیوں کے سکولوں کو جلانا حرام ہے, مجمع کے اندر بم پھینکنا حرام ہے, کسی کو ٹارگٹ کرنا حرام ہے, بے گناہ کو مارنا حرام ہے. یہ میرا دل گردہ ہے. اگر طالبان بریلوی ہوتے, میں دیوبندی ہوتا, پھر اس کا ایک معنی تھا کہ میں مذہبی منافرت میں بات کر رہا ہوں. طالبان غیر مقلد ہوتے, میں مقلد ہوتا, پھر بھی یہی بات تھی کہ میں تقلید و عدم تقلید کے آگ میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر طالبان شیعہ ہوتے اور میں دیوبندی ہوتا, پھر بھی یہ بات ہوتی کہ شیعہ و سنی کی لڑائی ہے. نہیں, وہ بھی حنفی, میں بھی حنفی, وہ بھی مقلد, میں بھی مقلد, وہ بھی اہل سنت, میں بھی اہل سنت, وہ بھی علماء دیوبند کا حمایت یافتہ, میں بھی حمایت یافتہ علماء دیوبند کا. پھر میں جرت میں آ کر ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف گولی نہ چلائی جائے. آپ کا موقع آیا, آپ نے ہمیں کیا بدلہ دیا؟ فتویٰ ہم نے دیا, ہماری وجہ سے آپ جیتے. فوج کے پیچھے قوم ہوتی ہے. علماء کرام نظریاتی محاذ پر مقابلہ کرتے ہیں, فوج جا کر سرحد پہ مقابلہ کرتی ہے جغرافیائی محاذ پر. اگر علماء کی سند سرٹیفکیٹ اور علماء کا فتویٰ نہ ہوتا, میں آج کہتا ہوں میری بات کو چیلنج لے لیا جائے, اگر علماء کا فتویٰ نہ ہوتا تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے تھے, قدم نہیں جیت سکتے تھے. لیکن کچھ تو حیا کرو. یہ کون سا انصاف ہے کہ فتویٰ ہم نے آپ کے حق میں دیا اور آپ نے ٹھپے عمران کے لیے لگائے؟ فتویٰ ہم نے دیا, آپ ٹھپے نہ لگاؤ, نہ میرے لیے نہ کسی اور کے لیے, لیکن لگانا تھا اس کی لگانا تھا جس کے فتوے کو تم جیتے ہو. میں کون سی بات آپ کو بتاؤں گا. اس ایوان صدر میں ایک صدر تھا جس کے نام میں نون زیادہ آیا کرتا تھا, ممنون حسین نام تھا اس کا. اس نے پیغام پاکستان کے نام پر علماء کو جمع کیا. ہم نے جرأت سے حمایت کی کہ پاکستان کا پیغام یہ ہے کہ پاک فوج پر یہاں نہ کیا جائے, بمباری نہ کی جائے, پاک فوج پر گولی نہ چلائی جائے. آج عمران ہمیں درس دیتا ہے, فوج کے پیچھے نہیں پڑو, فوج کے پیچھے نہیں پڑو. ٹھیک ہے نا, فوج نے جو آپ کو عہدہ دیا ہے وہ ہمیں مل جائے تو پھر پیچھے نہیں پڑیں گے نا. آپ بھی تو پیچھے پڑے ہوئے تھے. نعرہ تکبیر, حکیم ہے نمرود ہے, شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں ایک نمبر کا شہری نہیں سمجھتے. اگر آپ کی داڑھی ہے, اگر آپ مذہبی ہیں, آپ کے سر پہ ٹوپی ہے اور پگڑی ہے اور آپ پاکستان کے حدود میں رہتے ہیں تو آپ 2 نمبر کے شہری ہیں, آپ 1 نمبر کے شہری نہیں ہیں. اگر میں 1 نمبر کا شہری ہوتا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد میں ایوانی صدر میں ہوتا, میں ایوانی وزیر اعظم میں ہوتا. میری قوت کو بھی کچلا گیا, مجھ سے فتویٰ بھی لیا گیا اور پوری اسٹیٹ میرے خلاف استعمال ہوئی, اس لیے کہ میں 1 نمبر کا شہری نہیں ہوں. مجھے وہ بات بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی 65 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا, 48 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا, 70 کی لڑائی ہوئی علماء نے فتویٰ دیا. کون سے مقام پر علماء پیچھے رہے؟ ہم کون سے مقام پر مصلحت کا شکار ہوئے؟ پھر ہماری حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ہمیں 4 شیڈول میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کیوں بلاک کیے جا رہے ہیں؟ ہماری شناختی کارڈ پر کیوں قدغن لگی جاتی ہے؟ ہمارے مدرسے کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ تو میری قربانی ہے, تاریخ آزادی میری وجہ سے,
پاکستان کی خدمت میری وجہ سے، اور کرپشن کے حوالے سے کہتا ہوں، آج تک جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں سب نے تحقیق کیے، ایک مولوی کرپٹ نہیں نکلا۔ جتنے بھی کرپٹ لوگ نکلے تمہارے لوگ کرپٹ نکلے۔ ہم آپ سے زیادہ ایماندار اور آپ سے زیادہ محب وطن اور آپ سے زیادہ وطن کو بچانے والے، لیکن آپ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی، قومی اتحاد کی تحریک، قومی اتحاد کی تحریک۔ قومی اتحاد کی تحریک کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسی تحریک تھی جو متفقہ تھی اور جو پورے پاکستان میں بہت مثالی اور کامیاب تحریک تھی، اور اس کے صدر مولانا مفتی محمود تھے۔ جہاں پوری دنیا میں دیکھو، حزب اقتدار سے جس وقت تحریک کامیاب ہوتی ہے، حزب اقتدار سے حکومت جاتی ہے تو حزب اختلاف کو ملتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب بھٹو کو اقتدار سے محروم کر دیا تو مولانا مفتی محمود کو حکومت نہیں ملی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ملی؟ آپ سے پوچھتا ہوں ملی؟ عارضی حکومت، نگران حکومت، تھوڑے دنوں کے لیے وزیر اعظم نہیں، حزب اقتدار، حزب اختلاف، ان سے حکومت جاتی، حزب اختلاف کو ملتی، اور حزب اختلاف کا وزیر اعظم کون ہوتا؟ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کیا بات ہے کہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم نہیں بن سکے؟ کہیں اس کو داڑھی کو دیکھ کر یہ فیصلہ تو نہیں کیا آپ نے؟ اس کی پگڑی کو دیکھ کر، سنت کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ تو نہیں کیا کہ ہمارے وزراء اعظم کی فہرست میں ایک مولوی داڑھی پگڑی والے کا نام نہیں آنا چاہیے؟ ہم تمہارے آخری ہدف کو جانتے ہیں، تمہارے کرتوت جانتے ہیں۔ 2002 میں الیکشن ہوا، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، ان کا کوئی احسان نہیں، لوگوں نے ووٹ دیے۔ مولانا فضل الرحمان اور میر ظفر اللہ جمالی کا ایک مقابلہ ہوا، مولانا فضل الرحمان ایک ووٹ سے ہار گئے، آپ کو یاد ہے نا، ایک ووٹ سے ہار گئے۔ یہ ہمارا جمہوری پروسیس ہے، یہ ہم جمہوریت میں رہ کر ووٹ کی پرچی سے تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ووٹ سے ہار گئے اور میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ایک ووٹ میں اس کی قیمت بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے 57 یا 58 لوگ پیپلز پارٹی کے تھے، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، آپ نے پگڑی اور داڑھی والے کی حمایت نہیں کرنی، تو اعتزاز احسن کا بیان آیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو بطور وزیر اعظم اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ ان کی داڑھی اور پگڑی ہے اور مغربی دنیا کو وہ قبول نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایران میں داڑھی اور پگڑی قبول ہے، افغانستان میں داڑھی اور پگڑی قبول ہے، پاکستان میں داڑھی اور پگڑی قبول نہیں۔ یہ 57-58 لوگ پیپلز پارٹی والے مولانا کے ساتھ تھے، ان کو ڈرایا، دھمکایا، الگ کیا، تو جا کے ایک ووٹ سے مولانا ہارا۔ اور فاٹا میں اس وقت 12 لوگ ہوتے تھے ایم این ایس، وہ آزاد حیثیت سے جیتے تھے، سب کو بلا کر ڈرایا کہ اگر آپ نے جمالی کو ووٹ نہیں دیا، مولانا کو ووٹ دیا تو آپ کا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ 12 ووٹ بھی 58 میں جمع کرو 60۔ اور پھر تمام آزاد لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر وہ جمالی کے ساتھ کرایا۔ میں بہت افسوس سے کہتا ہوں، بہت زیادہ، میرا بھائی، برادر محترم، شہید اسلام حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کا ووٹ ہمیں نہیں ملا۔ وہ کون سی مجبوری تھی، ان کو بتایا ہوگا، آپ کے اتنے لوگ جیل میں ہیں، اتنے آپ کے اسیر ہیں، اتنے کال کوٹری میں ہیں، اتنے پھانسی ہوں گے، ہم سب چھڑائیں گے، آپ مولانا کو ووٹ نہ دو۔ اس نے تو اس نیت سے نہیں دیا ہوا کہ میرا کارکن چھوٹ جائیں گے، لیکن تم نے پھر بھی دھوکہ کیا اس سے۔ یہ ایک ووٹ سے ہارنا، ایک ووٹ سے ہارنا نہیں تھا، یہ 60-68 ووٹوں سے مولانا جیت رہے تھے، اس کو ہرایا۔ آج مجھے بتا دیا جائے کہ مولانا صاحب کیوں وزیر اعظم کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مولانا مفتی محمود کیوں قابل قبول نہیں تھے۔ آپ ہمیں 2 نمبر کے شہری سمجھتے ہو، 1 نمبر کا شہری نہیں سمجھتے۔ یا